بدکاری کا ایک عظیم نقصان یہ ہے کہ بدکار مرد ہو یا عورت، اس کے دل سے آہستہ آہستہ برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ غیر محرم سے اس طرح کی گفتگو کرنا، رابطے رکھنا، یہ برائی کا احساس اندر سے مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ، یا نظر بھی مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ کام بن جائے اور وہ گناہ کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، برائی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی ان بے حیائی کی کارروائیوں کو دوستوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لوگوں کے سامنے علل اعلان لے کر آتے ہیں، گویا کہ اللہ تو چھپا رہا ہے اور یہ کھول کے بتا رہا ہے کہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، یہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے ہر گروہ کے لیے معافی ہے مگر وہ لوگ جو برائی علل اعلان کریں، ایسے جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ پھر ایک دینی نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس ایک گناہ کی وجہ سے گناہوں کی آگے لمبی سیریز چل پڑتی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا تو اس گناہ میں کوئی بات ہی نہیں ہے، جھوٹ کی سیریز، پھر جو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اور اگر کسی کو شک پڑ جائے تو جھوٹی قسم کھانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلمے پڑھ لینا بھی جھوٹے طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عام کامن ہے۔ ایک کالج کی بچی تھی، گھر میں کسی کو شک ہو گیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مجھے مرتے وقت کلمہ ہی نہ ملے اگر میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہو۔ یعنی گناہوں کی ایک سیریز شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اگر جس کے ساتھ یہ رابطہ کیا جا رہا ہے وہ شادی شدہ ہے، عورت ہے تو خاوند سے بدظن کیا جائے گا، اور مرد ہے تو عورت سے بدظن کیا جائے گا، میاں بیوی کے اندر توڑ کے بارے میں بھرپور محنت کی جائے گی۔ تیسرا دینی نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو بدکار مرد ہے یا عورت، ان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، کام ہی بے غیرتی والا ہے۔ یہ اگر عورت ہے، اپنی بیٹی، خود ہے عورت بدکار ہے، اپنی بیٹی کو بھی اسی کام میں دیکھے گی، اس کو روک نہیں سکے گی۔ مرد ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، خود بھی بدکار ہے، وہ اس کو روک نہیں سکے گا، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے بیان کیا نا کچھ دن پہلے اسی سیریز کا غیر محرم کے ساتھ باتوں میں، تو مجھے اس طرح کے بھی میسیج آئے، جناب غیر محرم تو غیر محرم، ابھی تو گھر میں محرم عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بھائیوں کے ہاتھوں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب غیرت ختم ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے یا بہن اپنی بہن کے لیے، سہیلی اپنی سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر رہی ہوتی ہے، یہ غیرت ختم ہونے کی کھلی نشانی ہے، اور یہ بھی عام ہو رہا ہے، خاص طور سے سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کرنے کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک نقصان دینی یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بعض مرتبہ یہ جب بدکاری کرنے جاتے ہیں تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں بس یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر آخری کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ دن بعد پھر آخری کرتے ہیں، وہ آخری ختم ہی نہیں ہوتا، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، راز کھل جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی مقدر ہو جاتی ہے، وہ آخر میں آنے سے پہلے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ پانچواں دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ قلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے نا پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے، نیکیوں سے محرومی، مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، ذکر عبادت کا دل نہیں کرتا۔ اس شخص کی حالت ایک بیمار شخص کی حالت ہو جاتی ہے، جس کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، مناجات کی لذت سے محروم، تکبیر اولیٰ سے محروم، معمولات کی پابندی سے محروم، اتباع سنت سے محروم، اللہ والوں کی مجالس میں حاضری سے محروم، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ پھر آتی ہیں۔
7واں نقصان کیا ہوتا ہے دینی؟ اللہ رب العزت سے ہی وحشت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، ذکر اللہ میں تو دل ہی نہیں لگتا، مصلی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت یہ نہیں اس سے ہوتی۔ یہ سب معاملات اس کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ مشروط حلالہ کرنے والا کرنے والی، اس پہ بھی لعنت، یہ بھی بہت کامن چل رہا ہے۔ غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حلالے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بڑی اس معاملے میں تو بہت زیادہ بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کئی مہینے ہو گئے، خاتون نے مسئلہ پوچھا، بتایا ہے یہ مشروط تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، لعنت کی گئی ہے کہ جی میں نے تو بالکل جائز حلالہ کروایا ہے، سب کچھ پہلے سے طے کر کے میں نے سب کچھ جائز کروایا ہے، سارا کچھ جائز طریقے سے کروایا۔ یہ وہی جیسے کل وہ نوجوان کہہ رہا تھا نا کہ کوئی ایسی ایپ ہو جو نوجوانوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اس بے حیائی سے بچیں، تو میں نے کیا کہا تھا اس کو، میں نے کہا بھائی جب ہم پہلی ہی بات یہ کہیں گے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ اس ایپ کو آپ کے دوستوں میں کسی نے کھولنا ہے؟ انہوں نے پہلے ہی اس کو بند کر دینا ہے۔ ان کو تو چاہیے ایسی بات کہ جس میں ان کی خواہشات ساری پوری ہو جائیں، اور اوپر سے کسی دیندار کا ان کو شیلٹر بھی مل جائے کہ گناہ کو وہ چاہتے اپنی مرضی پوری کرنا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ رند کے رند بھی رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تو مشروط حلالہ طے کر کے، چیزوں کو طے کر کے، یہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ اسی پہ تو لعنت ہے، جس حلالے کی اجازت ہے اس پہ تو لعنت نہیں ہے۔ جب آپ نے پہلے ہی ساری ڈیلنگ کر لی، ایک ایک بات طے ہو گئی، تو یہی تو مشروط ہے، سب کچھ طے کر لیا، اور یہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ پھر اس کا ایک اور دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ للکار رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امت محمد، اللہ کی قسم، اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی جب کوئی مرد یا عورت یہ کام کرے، یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب واپس وہ آتا ہے ٹھیک تو پھر ایمان واپس آ جاتا ہے، جب اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص کچھ وقت تو پھر بے ایمانی کا گزار رہا ہے نا، ایمان کے بغیر گزار رہا ہے۔ اور ایک اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔